السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ میں آپ کے سامنے خوف خدا پہ چند معروضات پیش کروں گا۔ یہ جو آیت کلام اللہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، پارہ نمبر 28 یعنی قد سمع اللہ، سورت نمبر 59 یعنی سورہ حشر، اس کی آیت نمبر 18 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ دیکھے ہر انسان کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اور پھر آگے اللہ نے فرمایا ڈریے اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ پاک باخبر ہیں ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دفعہ ڈرنے کا، خوف کا حکم فرمایا ہے، تو اسی آیت کو لیتے ہوئے آپ کے سامنے بات کروں گا کہ خدا کا خوف تمام بھلائیوں کی جڑ ہے۔ اس آدمی سے بھلائی کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی جس میں خدا کا خوف نہ ہو۔ بری باتوں سے رکنا، اچھے کاموں کی طرف بڑھنا، لوگوں کے حقوق کا خیال کرنا، ذمہ داری کا احساس، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ سب چیزیں، لیکن دین اور معاملات میں سچائی اور دیانت، غرض ہر نیکی کی جڑ خدا کا خوف ہے۔ قیامت کے دن خدا کے سامنے پیشی ہوگی، وہ ہم سے پل پل کا حساب لے گا، ایک ایک کام کی پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ یقین نیکی کی ضمانت ہے۔ یہ یقین رکھنے والا شخص کبھی کسی کو دھوکہ نہ دے گا، کسی برائی کے قریب نہ بھٹکے گا، کسی غیر ذمہ داری کی حرکت نہ کرے گا، کبھی کسی کا حق نہ مارے گا، کبھی کسی کا دل نہ دکھائے گا۔ ہر آدمی کو اس سے بھلائی کی امید ہوگی اور ہر حال میں وہ سچائی پر قائم رہے گا۔ خدا سے ڈرنے والا بڑے سے بڑے خطرے سے نہیں ڈر سکتا۔ اس شخص کے دل میں ایمان ہی نہیں جو خدا سے نہیں ڈرتا۔ مدینہ منورہ کے مشہور عالم حضرت قاسم بن احمد رحمۃ اللہ علیہ اکثر سفر میں حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک بار فرمانے لگے، میں کبھی کبھی یہ سوچتا تھا کہ آخر حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ میں وہ کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے ان کی اتنی قدر ہے اور ہر جگہ پوچھ ہے۔ نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، حج وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، خدا کی راہ میں جہاد وہ بھی کرتے ہیں، جہاد ہم بھی کرتے ہیں، کسی بات میں اہم ان سے پیچھے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جہاں دیکھیے لوگوں کی زبان پہ انہی کا نام ہے اور انہی کی قدر ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ شام کے سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں رات ہو گئی، ایک جگہ ٹھہر گئے کھانے کے لیے۔ جب سب لوگ دسترخوان پر بیٹھے تو اتفاق کی بات کہ یکا یک چراغ بجھ گیا۔ خیر ایک آدمی اٹھا اور اس نے چراغ جلایا۔ جب چراغ کی روشنی ہوئی تو کیا دیکھتا کہ حضرت عبداللہ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے۔ چراغ بجھنے سے گھبرائے تو ہم سب ہی تھے، لیکن حضرت عبداللہ تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئے تھے۔ انہیں قبر کی اندھیریاں یاد آ گئیں اور ان کا دل بھر آیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خدا کا خوف ہے اور اس کے سامنے حاضری کا ڈر ہے جس نے حضرت کو اس اونچے مقام پر پہنچا دیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس بات میں ہم ان سے پیچھے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اونچا مرتبہ اس لیے ملا کہ وہ خدا سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ ذمہ داری کا احساس اتنا تھا کہ ایک مرتبہ شام میں کسی سے لکھنے کے لیے قلم لے لیا اور دینا یاد نہیں رہا۔ جب اپنے وطن واپس آ گئے تو یاد آیا، فوری گھبرا گئے، پھر اسی لمحے سفر کا ارادہ کیا۔ شام وہاں سے سینکڑوں میل دور ہے۔ سفر کی تکلیفیں اٹھاتے ہوئے شام پہنچے، اور جب اس شخص کو قلم دیا تو اطمینان کا سانس لیا۔
فرمایا کرتے تھے اگر شبہ میں تمہارے پاس کسی کا 1 درہم رہ جائے تو اس کا واپس کرنا لاکھ روپیہ صدقہ کرنے سے زیادہ اچھا ہے۔ انہی کا ایک شعر بھی یاد آ گیا، مر رغب اللہ رجع عن سوء ما کان منع۔ اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی برائی کے قریب نہیں بھٹکتا۔ دنیا سے بے رغبتی اور زہد پر آپ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام کتاب الزہد ہے۔ جب شاگردوں کو یہ کتاب پڑھاتے تو ان کا دل بھر آتا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور آواز گھٹنے لگی، مگر افسوس کہ آج ہمارے اندر خدا کا خوف، ہمارے اندر خدا کا ڈر بالکل ہی نہیں رہا۔ حالانکہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایمان والوں کو ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور اس ایک آیت میں اللہ پاک نے 2 دفعہ ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آیت کے سٹارٹنگ میں بھی اللہ پاک یہی کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ حالانکہ کافر کو نہیں کہا، مشرک مرتد کو نہیں کہا، کسی بھی غیر مذہب کے شخص کو نہیں یہاں پہ پکارا کہا، صرف اور صرف ایمان والے کو کہا کہ ڈرو۔ اب ایمان والے کتنے سرکشی میں آئے ہوئے ہیں اللہ پہلے ہی جانتے تھے، اور ایمان والوں کے اندر سے جو ڈر خوف ختم ہو چکا ہے یہ بات بھی اللہ بخوبی جانتے تھے، اسی لیے پھر اللہ پاک نے اسی آیت کے آخر میں ایک بار پھر کہہ دیا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈریے۔ تو اس ایک آیت میں جب 2 دفعہ اللہ نے ڈرنے کا حکم دے دیا ہے تو اب ہمیں ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنا ڈر، اپنا خوف، اپنی پہچان، اپنی نسبت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔